کیا چیز ہے جس کو اپنانے والے کے حوالے سے اس سورے میں بات کی گئی؟ تو ہم اب تک کیا سمجھتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں جی ظاہری کچھ الگ ہوتا اور دل میں سے کچھ الگ. اچھا، ظاہر میں الگ ہو اور دل میں الگ ہو. مثلا ظاہر میں کیا ہو اور دل میں نہیں ہو؟ ایک سامنے ایسا بتا رہا ہے کہ میں یہ چیز کو مانتا ہوں، ہاں، مگر دل کے اندر اس کی وہ نہیں مانتا. کوئی بھی لیکن آپ کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ وہ نہیں مان رہا ہے؟ آپ تو کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے. مگر اس کے جو عمل جو بتاتے ہیں اس سے زیادہ کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو اس سے ایسا لگتا ہے کہ منافقت کر رہا ہے. اچھا، اصل میں ہے یہ کہ لوگوں کے سامنے زبانی اظہار تو کسی چیز کا کیا جائے، لیکن جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوں یا سرگرمیاں ہوں یا عمل ہوں وہ اس اظہار کے مطابق نہ محسوس ہوں تو شبہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر تو کچھ کیا ہے اور اندر کچھ ہے. تو پہچانا تو جاتا ہے عمل ہی سے. اب یہ چیز ہے کہ کس عمل سے پہچانتے ہیں، تو جن جن اعمال سے وہ پہچانے جاتے ہیں انہی اعمال کا تذکرہ ہے اس میں، انہی اعمال کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ منہ سے بولتے تو ہیں ایک بات، لیکن عمل ان کا اس کے خلاف دکھائی دیتا ہے تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ گویا کہنے والے کچھ ہیں اور کرنے والے کچھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف یا الٹ ہے. تو اب ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بھی ہمارے درمیان اس طرح کی جو لوگ ہوں ان کو پہچان سکیں. تو اب اس سورے کو اگر آپ پڑھ کر کے آئے ہیں تو ایسی 12 چیزیں گنائی گئی ہیں. کتنی چیزیں؟ 12 چیزیں گنائی گئی ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایکٹیویٹیز، ان کے اعمال، ان کی خصوصیت یا ان کے اوصاف یا ان کی صفت 12 ہیں جس کے ذریعے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف بات کے دھنی ہیں، عمل اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی وہ 12 چیزیں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، 3 یا 4 آئے. دیکھیے ایک حدیث پڑھیں گے تب تو یہی حال ہوگا. ایک حدیث میں 3 ہے، دوسری حدیث میں 4 ہے، اور جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں تو وہ 2500 سے زیادہ ہیں. 24 صفات تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس سورے میں 12 ہے. اس سورے میں 12 ہے اور 24 قرآن میں بیان ہوئی ہیں. یہاں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد سورہ توبہ میں ہے. اور سورہ توبہ کی جو تفسیر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے ترجمان القرآن کے نام سے، وہاں انہوں نے وہ 24 کے 24 جمع کر دیے. تو وہ 24 آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے، وہ وہاں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو اگر 12 یا 24 بھی اگر ہو ہاں، تو ہر انسان کا بچنا مشکل ہے. اب 12 پہلے ہم لوگ جان جائیں یا 24 پہلے ہم لوگ جان جائیں کہ کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ کون اس سے بچ پائے گا کون نہیں بچ پائے گا. وہ بات کا مرحلہ ہے، پہلے ہم وہ جان تو جائیں. اور احادیث کو اگر آپ شامل کریں گے تو یہ تعداد اس سے بھی آگے جاتی ہے. مثلا حدیث کے اندر ہے جس نے انصار سے دشمنی رکھی وہ منافق ہے.
یہ حدیث ہے، یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، نہ سورۃ توبہ میں، نہ یہاں، نہ کہیں۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے اندر ہے جس نے لگاتار 3 جمعہ ترک کیا جان بوجھ کر کے، اللہ تعالیٰ اس کا دل منافق جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نہ اس سورے میں، نہ اور کسی سورے میں۔ اس کا ایک عکس کہیں آپ بہت زیادہ غور و فکر کریں تو شاید سمجھ میں آئے، لیکن واضح لفظوں میں نہیں ملے گا۔ لیکن احادیث میں یہ سب واضح لفظوں میں۔ تو میں نے جو بات کہی ہے کہ جب تک ہم سب کے سب کو جان کر کے اس کے بعد چیک کرنے کا کام کریں گے تو ہم صحیح نتیجے پہنچیں گے، ہے نا؟ ہم صرف ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو ادھوری بات ہوگی۔ صرف ایک رکوع کے اندر جتنا تذکرہ آیا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو وہ ادھوری بات ہوگی۔ لیکن ابھی ہم لوگ جسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے فوکس تو ہمارا اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور اس پہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان کا تعارف کرایا ہے، منافقین کا، اور اس سورہ کا نام ہی المنافقون رکھا ہے۔ المنافقون کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ال لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ہو گیا، جیسے دی لگنے کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں کہ وہ اسپیشل ہو گیا۔ تو یہاں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ اسپیشل خصوصیات ہیں، یعنی زیادہ اہم۔ دوسری جو دلیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اکثر و بیشتر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کا بھی آتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب وہ نہیں سنی آپ نے، وہ میں سمجھ رہا ہوں، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث میں، مسلم شریف کے اندر یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور وہاں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول بالخصوص جو ان دونوں صورتوں کو جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے، جو ہمارا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے ایک طرح سے، اس کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ پچھلی کتابوں کے جو حاملین تھے، یعنی اہل کتاب، ان کے اندر کیا کیا کمزوری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ معزول کیے گئے۔ وہ کمزوری ہم میں اور آپ میں نہیں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ ویسا ہی نتیجہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور سورہ منافقون پڑھنے کی حکمت جو شارحین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس میں جو منافقین کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اور اخیر کی 3 آیت میں اس نفاق سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی۔ 3 آیت میں 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے دنیا میں مال اور اولاد کی محبت۔ دوسری چیز بتائی گئی ہے فکر آخرت یا موت کی یاد، جہاں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی گئی ہے انفاق، جو کچھ ہے موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، بعد میں پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ یہ تینوں چیزیں اصلاً اس نفاق کا علاج ہیں، اس سے
بچنے کی تدبیریں ہیں۔ تو پہلے تو منافقین کے اوصاف بتائے گئے تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اس طرح کی صفت کے حامل لوگ ہیں ان کی ہم پہچان کر سکیں، اس لیے کہ اسی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہمیشہ ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اور آپ بھی اپنے درمیان پائے جانے والے منافقین کی شناخت کر سکیں۔ اور پھر آخر میں اس کی تدبیر بتائی گئی۔ تو یہ گویا ایک انسانی سماج کے اصلاح یا سدھار کے لیے بہت ہی اہم پہلو ہے، جس کی یاد دہانی اس طرح کے سماجی اور معاشرتی اجتماع کے موقع سے کرانا مقصود ہوتا تھا۔ چیک لسٹ جیسا چیک لسٹ۔ یس، چیک لسٹ، اس پہ چیک کر کے ہم دیکھتے رہیں ہمارے درمیان کون لوگ ہیں ایسے، ہاں، اور ہم بھی چیک کریں، اس لیے کہ یہاں تو صاف صاف کہا گیا ہم العدو، جو منافق صفت لوگ ہیں اسی سورہ میں ہے، وہ دشمن ہیں، فَحْذَرْهُمْ، پس تم ان سے چوکنا رہو، اسی سورہ میں کہ جو ان صفات کے حامل ہیں وہ کیا ہے، دشمن ہیں، اور ان سے چوکنا رہو۔ چوکنا رہنے کے لیے یہ دکھایا گیا، یہ بتایا گیا۔ تو یہ ہے ایک مجموعی انفارمیشن نام کے حوالے سے، اور کیوں منافقین کا اس سورہ میں تعارف کرا کر کے اس سے تحفظ کی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت کون سا زمانہ تھا، منافقین کے زمرے میں کون لوگ آتے تھے، اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں تھیں، اس کے بھی اشارے ہیں۔ یہ سورہ نازل ہی ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، اور ایک خاص پس منظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، جس غزوے کا نام ہے غزوہ مریسی، دوسرا نام اس کا غزوہ بنو مستلق بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا جن سے لڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے اور لڑائی کے بعد واپس آ رہے تھے، اس لیے اس کو غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں۔ اور واپسی میں آپ نے ایک جگہ قیام کیا تھا، اس جگہ کا نام مریسی ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مریسی ہے۔ اب اس مقام پر ایک حادثہ پیش آیا، لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو اپنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ دوڑ بھاگ اور کوشش کر رہے تھے، اور ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کھانا، پانی، آرام۔ تو اب پانی لینے کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے، اس پانی لینے میں دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ہم پہلے لیں کہ ہم پہلے لیں۔ اور جو دو لوگ تھے ان میں ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار۔ اب جو مہاجر تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور جو انصار تھے وہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو خزرج وہ قبیلہ ہے جس میں سے رئیس المنافقین جو سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے عبداللہ بن ابی، اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قبیلہ خزرج سے۔ بلکہ ہم اور آپ اگر سیرت پڑھ چکے ہیں تو اتنا بھی جانتے ہوں گے کہ حضور کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو جو دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج،
دونوں مل کر کے اپنا حکمراں بنانے والے تھے، اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے۔ تو اب جب یہ جھگڑا ہوا، اس وقت پانی حاصل کرنے پر ایک خزرجی قبیلے سے تعلق رکھنے والے انصار اور ایک قریش سے تعلق رکھنے والے مہاجر صحابی کے درمیان، تو اس کو اسی عبداللہ بن ابی نے رنگ دیا۔ اور رنگ کیا دیا؟ رنگ یہ دیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہم سے جھگڑا کر کے کوئی چیز حاصل کریں گے؟ ان کو ہمارے بڑکپن کا گویا احساس نہیں ہے۔ وہ آئے تھے بے یار و مددگار، ہم نے مدد کی تھی، تو ہمیں اپنا محسن سمجھنا چاہیے، بڑا سمجھنا چاہیے، اور ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی کسی کو پال پوس کر کے بڑا کرے، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسی کا کلر پکڑ لے۔ تو جب یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عصبیت کی آگ کو دبایا۔ اب جو لوگ کی اس حادثے کے وقت موجود تھے اور انہوں نے جو کچھ دیکھا سنا، تو اللہ کے رسول نے دبا دیا، تو جو سوجھ بوجھ والے لوگ تھے وہ تو خاموش ہو گئے، معاملہ اس وقت ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن جو یہ منافق صفت لوگ تھے، انہوں نے اس ایشو کو گویا ایک مستقل ایشو بنایا، اپنی انا کا اور بڑے چھوٹے کے درمیان ایک جھگڑے کا، اور اس حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کا اس میں اشارہ ہے، جیسے ایک آیت میں یہ ہے کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹ کے پہنچیں گے، اس لیے کہ تو مدینے سے باہر تھے، مریسی مدینے سے باہر ہے، تو وہاں جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ اب عزت والا کون ہے وہاں؟ تو جہاں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، وہاں کے باسی، وہ تو ہر جگہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، اور جو باہر سے آ کے رہ رہا ہے، چاہے وہ کرایہ دار ہو یا آ کے بس گیا ہو، پھر بھی اس کو نمبر 2 سمجھتے۔ تو یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ مہاجرین نمبر 2 ہیں، اور ان کو نام دیا اذل کا، ذلیل لوگوں کا، ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ یہ ہے ایک پس منظر، جس پس منظر میں ان منافق صفت لوگوں کی منافقت کی جو لچھن ہیں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو بات تھوڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے نا کہ ہاں اوس اور خزرج اتنے سال سے جو لڑ رہے ہیں، ہاں ہاں وہ ابھی ایک معاہدے کے اوپر آ گئے، ہاں ہاں اور اس کو تاج پہنانے والے تھے عبداللہ بن ابی۔ ہاں ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہاں وہ اس سے محروم ہو گیا۔ ہاں ہاں وہ اپنا ایک بدلہ بھی چاہتا تھا کہ میں جو اس پوزیشن ملنے والی تھی مجھے، ہاں وہ پوزیشن نہیں ملی، اور نہیں ملنے کی عوض میں بھی مخالفت۔ وہ تو ہے کہ اس کے اندر منافقت کیوں پیدا ہوئی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہاں، اس میں ایک سبب یہ ہے، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ اس کو ایک بڑا عہدہ ملنے والا تھا، اس کے لیے اللہ کی ذات کی تشریف آوری روڑا بن گئی، تو اب اللہ کے رسول کی ذات سے اس کو دشمنی شروع ہو گئی۔ یہ ایک سبب ہے۔ یہ اور دوسرے لوگ کیسے اکٹھا کیا اس نے؟ ہاں، کس نے؟ عبداللہ بن ابی۔ ہاں، عبداللہ بن ابی نے دوسرے لوگ کیسے اکٹھا کیے؟ دیکھیے، عبداللہ بن ابی سردار بننے والا تھا، تو اکیلے سرداری چلتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں،
تو عبداللہ بن ابی سردار بننے والا تھا، تو ساتھ ساتھ اس کے جتنے سپورٹر تھے وہ اس کے دائیں بائیں اس کے ہاتھ پیر بننے والے تھے. کسی کو یہ عہدہ ملتا، کسی کو وہ عہدہ ملتا، کسی کو وہ عہدہ ملتا. اب کفار و مشرکین خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو سردار تو ابو جہل تھا، وہ مارا گیا تو ابو سفیان بنا. لیکن متولی کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے کاموں کی جو بہت سارے شعبے تھے وہ بٹے ہوئے تھے نا. کوئی خانہ کعبہ کے چابی کا کلید بردار تھا، کوئی پانی پلانے کا ذمہ دار تھا، کوئی کھلانے کا ذمہ دار تھا، کوئی دارالندوہ کا ذمہ دار تھا. جیسے منسٹری بٹتی ہے ویسے ہی منسٹری ہر حکومت میں بٹتی ہے، چھوٹی ہے تو چھوٹے لیول پہ، بڑی ہے تو بڑے لیول پہ. اس کو جو حواری مواری حاصل تھے وہ وہی لوگ تھے. جیسے اس کو دشمنی تھی ویسے ہی مزید جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنا ہاتھ صاف کرنے والے تھے اس کو بھی دشمنی ہو گئی تھی. تو وہ عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیتے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے نام ملتے ہیں. اصل میں ہے یہ کہ نفاق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے دل سے. ظاہر سے تو ہم ٹھیک ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے پہچان لیں، لیکن اصلاً کس کے اندر نفاق ہے اور کس کے اندر نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے. نفاق کے معنی میں نے بتائے تھے پہلے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ اس میں داخل ہوئیے اور دوسری طرف سے نکل جائیے. تو جو لوگ کی اسلام پر مطمئن نہیں تھے لیکن کسی طرح کی لالچ یا کسی طرح کے دباؤ میں ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اسلام کا نام لیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے. دل مطمئن نہیں ہے تو جو عملی طور پہ کرنا چاہیے اس میں ڈھیلے ڈھالے ہوتے تھے. قرآن میں آیا ہے نا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کا مظاہرہ کرتے آتے ہیں، لیٹ سویر آتے ہیں. یا ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بالکل آخری وقت میں جائیں گے، اور جا کر کے جیسے پرندے چونچ مار مار کے جلدی جلدی کھاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، ویسے ہی وہ چونچ مار مار کر کے جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی تو منافق کی صفت بتائی گئی ہے. تو ایسے ہی وہ دکھاوے کے لیے آ کر کے کچھ چیزیں کرتے تھے، باقی اندر اندر وہ دشمنی پالتے تھے. جب موقع ملتا تھا دشمنی کا اظہار کرتے تھے، اور کیسے کیسے کرتے تھے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے ساتھ اگر کوئی کر دے تو ہم میں برداشت بھی نہیں ہوگا. ابھی میں نے بتایا آپ کو نا کہ اس کا تعلق خزرج سے تھا، عبداللہ بن ابی کا. عبداللہ بن ابی ہی کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ خزرج کے قبیلے جو اصلاً عرب قبیلے تھے، انہوں نے یہودی قبیلوں سے اپنا دوستانہ قائم کر رکھا تھا. تو خزرج کے قبیلے کا دوستانہ جو تھا وہ بنو قینقاع سے تھا، اور یہ بنو قینقاع وہ قبیلہ ہے جنہوں نے مکے کے کفار و مشرکین کو حضور کے خلاف ابھارا تھا جنگ پر، اور یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ مدینے پہ حملہ کیجئے، ہم بیک سے آپ کا ساتھ دیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے فارغ ہو گئے اور غالب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان غداروں سے نمٹ لو. یہ سب غدار کیوں قرار پائے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو مدینے کے جتنے قبائل تھے، چاہے وہ عرب قبائل ہوں چاہے یہودی قبائل ہوں،
سب کو جمع کر کے آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، کہ مدینے میں ہم سب لوگ مل جل کر کے رہیں گے، اور مدینے پر اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم لوگ مل جل کے مقابلہ کریں گے۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ حضور کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا لکھت، اس میں 8 باتیں لکھی ہوئی تھی، اس معاہدے کی پاسداری میں وہ باہر کے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے اور حضور کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے، انہوں نے باضابطہ اکسایا تھا، ان کو مدد دی تھی۔ یہ تھی اصل میں اس معاہدے کی خلاف ورزی یا غداری، جس کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی بھی گوشمالی کرنا اور خبر لینا ضروری ہے۔ اب جب حضور پہنچے ہیں اللہ کے حکم سے ان کی گوشمالی کرنے کے لیے، تو یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا عبداللہ بن ابی، اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ قبیلہ ہے جس سے ہمارا پرانا دوستی کا تعلق ہے نا، آپ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ کیجیے۔ نظر انداز کیجیے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، نظر انداز کیجیے، آخر ہمارے دوست ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا تو یہ حکم ہے، میں تو وہ کروں گا۔ اس وقت اس گستاخ نے حضور کا کالر پکڑ لیا تھا اور کہا میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام جزوز ہوئے اور اجازت چاہی کہ اجازت دیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اللہ کے رسول نے حکمتاً روک دیا کہ کلمہ گو ہے، بدنامی کا گھر ہو جائے گا۔ لیکن اس حد تک گستاخیاں کی تھیں، اس حد تک، میں صرف وہ کہہ رہا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دو بات جو ہم لوگ عبداللہ بن ابی کے بارے میں سنتے ہیں اتنا ہی، جب آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو دسیوں اس طرح کی باتیں ملیں گی۔ جی میرا ایک سوال ہے، ہاں مکمل اسلامک اسٹیٹ بنا تھا کیا مدینہ؟ مکمل اسلامک اسٹیٹ بنا تھا اس وقت جب اس کی ہمت کیا اس نے؟ ہاں دیکھیے، اصل میں مکمل اسلامی اسٹیٹ بنا یا نہیں بنا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی تکمیل کب ہوئی۔ اس لیے کہ جس وقت یہ غزوہ پیش آیا تھا اس کے بعد بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ یہ سن 6 ہجری کا غزوہ ہے نا، اور وہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے وہ اس سے پہلے کا ہے، غزوہ احد کے موقع کا ہے جو 3 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو کوشچن مارک کی شکل میں یوں کھڑا کرتے ہیں کہ مکمل اسٹیٹ نہیں بنا تو اس طرح کا قدم اٹھانا درست تھا یا نہیں تھا۔ ہم لوگ جو اس طرح کے سوالات کھڑے کرتے ہیں نا، یہ سوچ کر کے، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسٹیٹ مکمل ہے یا ادھورا ہے۔ ہمارے لیے اصلاً یہ نہیں پیمانہ دیا گیا کہ مکمل ہو تو یہ اور ادھورا ہو تو یہ، ہمیں تو پیمانہ یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جب جس موقع پر جس طرح کی صورتحال میں جو قدم اٹھایا، تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے، تمہارے لیے کیا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس صورتحال میں یہ قدم اٹھایا تھا اور ویسی صورتحال سے ہم دو چار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہ قدم اٹھانا درست ہوگا، چاہے مکمل اسٹیٹ بنا ہو چاہے نہیں بنا ہو۔ اس لیے کہ مکمل اسٹیٹ کا مطلب تو ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور کی جب آنکھ بند ہوئے ہیں تب جا کر کے گویا ایک مکمل اسٹیٹ کی شکل بنی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تک تو بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو رہی تھی،
حتیٰ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سود کا حکم تو بالکل آخری زمانے میں آیا ہے نا. تو اب یہ کہیں گے کہ مکمل نہیں ہوا تھا, سود وود کا حکم آیا تو گویا اس کے بعد ہی کسی چیز کی تکمیل کی بات کی جا سکتی ہے. مفسرین بتاتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ وہاں پہ نظام عدالت جو ہے یہودی لوگوں کا بھی چلتا تھا, جیسے آپ نے بتایا وہ یہودیوں کے عدالت میں بھی جاتے ہیں, تو فتح مکہ کے وقت ختم ہو گیا. دیکھیے آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ حضور جب مدینہ پہنچے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ایگریمنٹ میں 8 باتیں لکھی ہوئی تھیں. ان 8 باتوں میں سے کامن منیمم کچھ چیزیں طے ہوئی تھی جو مشترکہ کی جائیں گی, اور اس کے علاوہ جس کا اپنا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے کریں گے. تو جو اہل کتاب تھے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات اپنے مذہب کے لحاظ سے کریں گے. یہ اسی میثاق میں لکھا ہوا ہے, اسی ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے, کرتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس بھی کوئی مقدمہ آ جاتا تھا تو اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ کہتے تھے کہ جاؤ اپنے مذہبی پیشوا سے اس مسئلے کا حل لو. لیکن اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے آپ سے کوئی فیصلہ چاہیں گے تو چونکہ آپ مشترک لیڈر بھی ہیں سارے گروپ کے ایگریمنٹ کی روشنی میں, اگر وہ چاہیں تو آپ فیصلہ دیں گے, لیکن اگر وہ نہ چاہیں اپنا اپنا فیصلہ آپس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا. اس ایگریمنٹ کے الفاظ آج بھی ہیں. اب وہ ایگریمنٹ فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا. یہ ہمارے سیرت نگاروں کی اپنی رائے ہے نا. جس نے ایگریمنٹ توڑ دیا اس نے جب توڑا تب ختم اس کا ایگریمنٹ. بنو قینقاع نے توڑا 3 ہجری میں, 3 ہجری میں ان کا ایگریمنٹ ختم, اسی لیے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. غزوہ احزاب کے موقع سے دوسرے قبیلے نے توڑا, ان کا ایگریمنٹ ختم, ان کے خلاف کارروائی ہوئی بنو نذیر کے خلاف. اور 7 ہجری میں دوسرے قبیلے نے توڑا تو اللہ کے رسول نے تیسرے یہودی قبیلے کو بھی نکال باہر کیا, ان کا ایگریمنٹ بھی ختم. اب جو مفسرین یا سیرت نگار کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو مکہ کو چونکہ مرکزی حیثیت حاصل تھی پورے عرب میں, وہ فتح ہونے کا مطلب ہے کہ پورے عرب میں گویا مرکز پہ کنٹرول آپ کا ہو گیا. تو اب جزوی طور پہ کہیں بھی کسی قبیلے میں کوئی چیز پائی جاتی تھی وہ سب آپ کے ہاتھ میں آ گئے یا کنٹرول میں آ گئے, جیسے آپ کے بعد خلفائے راشدین کی کنٹرول میں آ گئے. تو بات پوری یہ ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آیا. رہی یہ بات کہ دین کی تکمیل اصولی طور پہ تو اللہ کے رسول کر کے گئے تھے, ہے نا, لیکن عملی طور پہ اس کے اندر رنگ بھرنے میں بہت بڑا رول خلفائے راشدین کا ہے. عملی طور پر بہت ساری چیزیں جو حضور کی زندگی میں نہیں ہو سکی تھیں, اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی, ہے نا. تو وہ تکمیل کا گویا ایک آخری مرحلہ آتا ہے جب آپ مجموعی طور پہ غور کریں گے کہ جزیات کے ساتھ, تفصیلات کے ساتھ, ماڈل کے ساتھ. تو ہم کو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصولی تکمیل تو اللہ کے رسول کر کے گئے, لیکن اس کی عملی تعبیر میں خلفائے راشدین کا رول ہے. اسی لیے اللہ کے رسول یہ حکم دے کے گئے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, یعنی تم پر لازم ہے کہ تم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو. تو خلفائے راشدین کے طریقوں کا پابند ہم کو اسی لیے بنایا گیا کہ عملی تعبیر میں ان کا بھی رول ہے. جی, تو ہم لوگ تو ابھی تمہید ہی میں 1 گھنٹہ گزار چکے ہیں, آدھا گھنٹہ تو لیٹ آئے ہیں, آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے.
تو اب ہم لوگوں سورہ کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ جو سب سے پہلی آیت ہے کیا ہے؟ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو آ کر کے گواہی پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ منافق کی سب سے پہلی صفت حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو کیا بولے؟ جھوٹ بولے۔ یہ منافق صفت لوگ اصلاً تو تھے اسلام کے دشمن، ان کو اسلام پر اطمینان نہیں تھا، شرح صدر نہیں تھا، لیکن باہر رہ کر کے دشمنی نہیں نکال سکتے تھے تو اندر آ کر کے دشمنی نکالنا چاہتے تھے، اور اندر آنے کے لیے کلمہ کہنا تو ضروری تھا، اور کلمہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدت کا اظہار کریں اور رسول کی رسالت کا اظہار کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی یہ بولے گا تبھی وہ دائرہ اسلام میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اب اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں کاؤنٹ کرانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے، حالانکہ ان کا دل مطمئن نہیں تھا، صرف گنتی شمار کرانے کے لیے کہ آپ جیسے ہم بھی ہیں، حالانکہ وہ آپ جیسے نہیں ہیں، وہ تو آئے ہیں اندر اندر قبر کھودنے کے لیے اور قبر کھودتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی آگاہ کر دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ تو دل کا ہے۔ ظاہراً تو کوئی آ کے کلمہ پڑھ رہا، ہم سمجھیں گے کہ ہاں سمجھ بوجھ کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، ہم اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک و ویوہار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے کہ یہ اصلاً کلمہ پڑھ تو ضرور رہے ہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھ نہیں رہے ہیں، یہ تمہارے سامنے جھوٹا اظہار کر رہے ہیں، یہ جھوٹا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اطمینان کے ساتھ کلمہ پڑھتے تو کلمہ پڑھتے ہی زندگی میں ایک چینج شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر کے ایمان قبول کرتے ہیں ان کی زندگی میں کلمہ پڑھتے ہی چینج شروع ہوتا ہے۔ اگر چینج شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے سوچ سمجھ کر کے کلمہ پڑھا ہے، اور اگر چینج شروع نہیں ہو رہا ہے، جیسا حال پہلے تھا ویسا ہی حال اب بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ یہی اصلاً سمجھایا گیا ہے۔ یہ لوگ آئے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی سرگرمیوں میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں، ان کے تم سے تعلق میں یا اللہ سے تعلق میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں۔ اب یہ بات ہم اور آپ سے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جو دلوں کے رازوں کا جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، وہ صرف محسوس نہیں کرے گا، وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ تو اللہ کے ڈکلیریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پکے علم کی بنیاد پر ہم کو باخبر کر دیا، صحابہ کو باخبر کر دیا، حضور کو باخبر کر دیا کہ اس قماش کے لوگ جو تمہارے درمیان نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے اور پکے مومن نہیں ہیں، وہ سب منافق صفت ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ بولے کچھ اور کرے اس کے خلاف، یہ سب سے پہلی پہچان ہے منافق کی۔ اب ہمارے درمیان ذرا سا ہم لوگ جائزہ لے کے دیکھیں کہ
اس پیمانے پر تولا جائے، چیک کیا جائے تو کتنے نپ جائیں گے؟ نام تو لیتے ہیں اسلام کا، مسلمان ہونے کا، ایمان کا، اللہ سے محبت کا، اس کے رسول سے محبت کا، اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو گویا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، محبت الہی کا، محبت رسول کا، وہ سب جھوٹا ہے۔ کتنے لوگ نپ جائیں گے؟ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ سے فوراً اس کا تعلق قائم ہوگا اور وہ نماز کا اہتمام کرے گا، فوراً نماز کا اہتمام کرے گا۔ اب اگر ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان کے اوپر کوشچن مارک لگتا ہے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ سب کو منافق قرار دے رہے ہیں، اکثریت تو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ دیکھیے، ہم کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اندر ہم کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اس کو ہم بول بول کر کے اپنا نشانہ بنا لیں، تو منافق ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے۔ کیا یہ اسلوب آیا ہے کہیں قرآن میں؟ نہیں آیا ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم عمومی طور پر اس کمزوری پہ توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی کو نہیں کہا، صحابہ کرام نے بھی کسی کو نہیں کہا، محسوس سب کرتے تھے، اور محسوس کرنے کا کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی اظہار کرتے تھے۔ جیسے اب یہ حرکتیں جب عبداللہ بن ابی کی طرف سے ہوتی تھیں تو بعض صحابہ مارے غصے کے حضور سے اجازت طلب کرتے تھے کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں، یہ تو منافق ہے۔ خود عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی کہتا تھا۔ لیکن ایسے خود اس شخص کو یا ایسے کامن لوگوں کو نام لے کر کے کہیں نہیں کہا گیا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا۔ صرف آپ کے ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جن کو کچھ اہم منافقین کے ناموں کی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ راز ہے، یہ عام لوگوں کو بتانا نہیں، اس لیے کہ عام لوگ جان جائیں گے تو پھر تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، اصولی طور پہ یہ ہے کہ جو پہچان بتائی گئی اس پہچان پہ جو نظر آ رہا ہے ہم اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں اور اس سے چوکنا بھی رہیں۔ ہم کو یہ طریقہ سکھایا گیا، اللہ کے رسول کو اور صحابہ کی عملی زندگی سے بھی ہم کو یہی ملتا ہے۔ ہم تلوار لے کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، تو منافق، تو منافق، تو منافق، تو منافق، تو منافق، تو منافق، تجھ سے اب میرا تعلق نہیں رہے گا، تجھ سے اب میرا تعلق نہیں رہے گا، تجھ سے اب میرا تعلق نہیں رہے گا، اور کبھی زیادہ گڑبڑ کیا تو مار دوں گا۔ یہ سب حق نہیں دیا گیا۔ حق دیا گیا کہ آپ پہچانیے، آپ اپنے آپ کو اس کے شر سے بچائیے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، لیکن یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کیجیے۔ جی، تو یہ پہلی پہچان بتائی گئی۔ میں نے بتایا ہے کہ اس سورے کے اندر 12 پہچان بتائی گئی ہے منافقین کی، یہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ منافق صفت لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی عملی
तगोदौ में कुछ झोल झाल पाया जाता है तो वो अपने आप को सच्चा और पक्का साबित करने के लिए खूब लंबी लंबी कस्में खाएंगे। क्या करेंगे? ताकि सामने वाला किसी तरह यकीन कर ले कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। हालांकि खुद उसका दिल कह रहा है कि सामने वाला मुझको झूठा समझ रहा है या मुझको झुठला सकता है, इसीलिए वो उसके सामने कस्में खा रहा है। लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कस्में खा खा करके किसी को मुतमईन करने की कोशिश करता है। बाज़ लोग मुतमईन हो भी जाते हैं, धोखा खा भी जाते हैं, लेकिन जो बसीरत रखने वाले लोग होते हैं वो ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाते। असल चीज़ ये है कि एक मोमिन अगर सच्चा पक्का है तो उसको कभी अपने किसी अमल के सिलसिले में किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया खुद उसके एक्टिविटीज़ और अमल को देख के समझती है कि हाँ, ये ईमानदार है, ये सही है, ये नेक है। खुद उसकी एक्टिविटीज़ से रायक बना लेती है और कायम कर लेती है। लेकिन कोई अगर खुद अपने अंदर चोर महसूस करता है या ख़तरा महसूस करता है तो अब वो उसकी ज़रूरत है कि वो अपने आप को सच्चा पक्का और नेक लोगों के सामने साबित करे। और साबित करने का जो सही तरीक़ा है कि वो नेक बन जाए, सच बोलना शुरू कर दे, अपने आमाल की इस्लाह कर ले। ये नहीं करेगा, वो सिर्फ ज़बानी यकीन दहानी कराएगा और कसमें खा खा के यकीन दहानी कराएगा कि किसी तरह सामने वाला मान जाए। उसी को कहा जा रहा इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन, वो अपनी कसमों को ढाल बनाते हैं। क्या करते हैं? ढाल बनाते हैं। जैसे मार्केट में चले जाइए, ताजिर लोग हैं, सामान बेचने के लिए सही तरीक़ा तो ये है कि सामान की क्वालिटी बताई जाए और सामने वाला क्वालिटी से मुतमईन होता है तो ले ले। लेकिन जिनको ये एहसास होता है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी नहीं है तो अच्छी क्वालिटी वाला साबित करके कसम खा खा के बताते हैं। कसम खा के कहता हूँ इसके अंदर ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी। अब उस कसम को वो अपने सामान को बेचने के लिए ढाल बना रहे हैं। ये करते हैं प्रैक्टिकल। हालांकि जो कुछ वो ऐसा बोल करके करते हैं उसका मकसद कुछ और ही होता है। वो अपनी गलत चीज़ को सामने वाले से मनवाना चाहते हैं और जो कभी भी मानने के लायक होती नहीं। तो ये दूसरी सिफत है जो उनकी बयान की गई। अब इस पैमाने पर भी हम लोग अपने समाज, अपने माशरे, अपने अतराफ़ में लोगों को चेक करके देख लें, कितने लोग मिल जाएंगे अपनी कस्मों को ढाल बनाने वाले। उसके बाद तीसरी चीज़ बताई जा रही है, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, बस वो क्या करते हैं? अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब अल्लाह के रास्ते से कैसे रोकते? कहते हैं मत नमाज़ पढ़ो, मत रोज़ा रखो, मत ज़कात दो। ऐसे रोकता है कोई आपको? कैसे रोकते हैं? खैर ख़्वाह बन के रोकते हैं। अगर हुजूर की सीरत से कोई मिसाल देनी हो तो क्या दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते मदीना में। हाँ हाँ। अब्दुल्लाह बिन उबई रसूल में खड़े रहकर कहता, ऐ लोगों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उस पर अमल करो। हाँ। लोगों का ऐसा कहता इतनी बातों में सब एक ये वाक़या। अच्छा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
जहर दिया गया था, हाँ, उनको खाने में अच्छी दावत देकर बुलाकर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला लेकिन जहर देने वाले मुनाफिकीन तो नहीं थे, वो तो अहले किताब थे। को लेके वापस चले गए, क्योंकि शामिल नहीं हुआ था। और में 300 को लेकर वापस आए। तो जंग ओहद में 300 लोगों को बीच रास्ते से वापस लेके चला आया था, तो वहाँ तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक था। जो मीसाक़े मदीना लिखा गया था उसमें ये था कि मदीने के अंदर रह कर के हम मुकाबला करेंगे। इसीलिए जब हुजूर को बाहर निकल कर के जंग करना थी तो आपने बाज़ाब्ता मजलिस बुलाई, मशवरा किया, और ये था कि यहाँ रह के जंग करें या बाहर निकल के करें। वो उसी एग्रीमेंट के तनाजुर में था। लेकिन काफ़ी आगे तो चले गए थे। हाँ, अब ये है कि काफ़ी आगे तक मान करके गए कि बाहर चल के लड़ाई करनी है, और फिर वापस आ गए, तो ये धोखा था। लेकिन उस वक्त वापस आने के लिए बहाना यही बनाया था। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात कुरान ने तो ये कही है ना। कुरान ने ये कहा है कि हमने तो ये कहा कि मैदान में जाके लड़ना तो ज़्यादा ख़तरनाक है ना। और जो लोग मैदान में जाके लड़ने की बात कर रहे हैं उनकी राय सही नहीं है। लड़ना है तो हमको यहीं रहना चाहिए और यहाँ लड़ना चाहिए। अब गए मैदान में लड़े और हार करके चले आए। ग़ज़वा उहद के मौके से ये इल्ज़ाम दिया था, है ना। वैसे ही जब भी ग़ज़वे की बात आती थी तो एक प्रोपेगेंडा होता था। क्या प्रोपेगेंडा होता था? प्रोपेगेंडा ये होता था कि दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मन की तादाद ज़्यादा है, दुश्मन के पास वसाइल ज़्यादा हैं, दुश्मन के पास सपोर्टर ज़्यादा हैं। हमारी तादाद कम है, हमारे पास वसाइल कम हैं, हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। ऐसे में उनसे जा कर के जंग करना कौन सी अक्लमंदी है? नहीं करना चाहिए। अवाम को यूँ वर्गलाते थे। अब अवाम तो अल्लाह के खातिर जान माल सब कुछ कुर्बान करना चाहती है, लेकिन ये वर्गला रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है कि तादाद में कम होने, वसाइल में कम होने की वजह से दुश्मन से जा कर के नहीं लड़ना चाहिए, फिर भी जा कर के लड़ने को तैयार हैं और लड़ना चाह रहे हैं। तो ये था अल्लाह के रास्ते से रोकना। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप गौर कीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा रोकना था, जिसका कुरान ने इशारा किया है दूसरी जगह, कि इन लोगों ने एक खेल ये भी खेला कि सुबह में ईमान ले आओ और शाम में इनकार कर दो, मुर्तद हो जाओ। क्यों? सुबह में ईमान लाओ तो गोया ये शो होगा कि हमने महसूस किया कि अच्छी चीज़ होगी, हमने कबूल कर लिया, और शाम में फिर जाओ, मुर्तद हो जाओ के ज़रिए गोया आवाम को ये समझाना था कि हम गए तो हमने देखा सुना, लेकिन कोई चीज़ ख़ास बात नहीं नज़र आई, इसलिए हम वापस लौट के चले आए हैं। तो गोया आवाम को मैसेज गया कि इस्लाम में कुछ बहुत ख़ास और अहम बात नहीं है, तुमको उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, हम तजर्बा करके आ चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े जो लीडर टाइप लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे कदम उठाते हैं और कदम उठाने के बाद फिर वापस आते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तो देख सुन कर के आ गए, कुछ बहुत अच्छा मामला नहीं है, इसलिए उनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। चाहे वो कोई किसी जमात में शरीक हो, चाहे किसी पार्टी में शरीक हो, बाद में वो यही सारी चीज़ें कहना शुरू कर देता है।
تو یہ ہر باب انہوں نے بھی استعمال کیا تھا، صبح ایمان لائے شام مرتد ہو گئے اور عوام کو ورغلایا کہ کچھ بہت خاص بات نہیں ہے اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا تھا۔ تو منافقین کی اس صفت کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر کہاں ہے؟ سورہ توبہ کے اندر۔ اب آگے کیا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں یہ برا عمل ہے، غلط عمل ہے، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ غلط عمل ہے، وہ دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے کچھ دلوں میں پالے ہوئے ہیں وہ غلط عمل ہے۔ تو ابھی یہ 3 صفت ہوئی۔ اب اس 3 صفت کو بیان کرنے کے بعد یہ خرابی جو ان کے اندر ہے اس کا ریزن کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا، پس ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، پس وہ نہیں سمجھتے، لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ شکل ہے کہ کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، جب تک نہیں سمجھا اس وقت تک اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرے، جب سمجھ میں آ جائے تب مان لے۔ لیکن ایک شخص ہے جو ماننے کا اعلان کر رہا ہے یا اظہار کر رہا ہے، ایمان لایا گویا ماننے کا اقرار کر رہا ہے یا اظہار کر رہا ہے، ثم کفروا پھر انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو ماننے کے بعد پھر پلٹ رہا ہے، اس پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لایا ہی نہیں۔ یعنی پہلے وہ جو ایمان لایا تھا سوچ سمجھ کر کے نہیں لایا تھا، شرح صدر اور اطمینان کے نتیجے میں نہیں لایا تھا، رہی ہوگی کوئی وجہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لایا۔ جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال بار بار آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو فوراً وہ ایمان نہیں لایا ہے، وہ ایمان لایا ہے غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر کا مطلب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 2 سال تک یا اس سے پہلے بھی بہت سارے مدینے کے لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ غزوہ بدر میں جب اس نے یہ محسوس کر لیا، غزوہ بدر میں جب اس نے یہ محسوس کر لیا کہ اب مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو رہی ہے، باہر سے آئے ہوئے دشمنوں پہ غالب آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی یہ ترقی کریں گے۔ اب اگر ہم کو بھی ترقی کرنا ہے یا بڑا بننا ہے تو ان کے مدد کے بغیر ہم نہیں بن سکتے، اور ان کی مدد ملے گی اسی وقت جب ہم اپنے آپ کو ان کے جیسا مسلمان شو کریں۔ تو وہ ایمان لایا کہ اب اس کو گویا انہی کے برابر درجہ ملے تو گویا سارے اہل ایمان کا ایک طرح سے سپورٹ ہوگا، اور انہی کے ساتھ ساتھ اپنے ترقی کی راہ بھی وہ ڈھونڈ لے گا آسانی سے، ورنہ اگر ایسے ہی دور دور رہے گا تو دھیرے دھیرے اور پیچھے چلا جائے گا۔ جیسے آج کل ہے نا، ایک پارٹی ابھر رہی ہے اور دوسری گر رہی ہے، تو گرتی پڑتی پارٹی سے بھاگ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ ابھرتی پارٹی میں۔ تو عبداللہ بن ابی ایسے ایمان لایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لوگ جس بات پہ غور کر رہے تھے وہ یہ تھا
کہ اس نے ایمان کا اعلان کیا پھر اس نے کفر کیا. اب پھر اس نے کفر کیا. قرآن تو کہہ رہا ہے کفر کیا، لیکن منافق کیا کفر کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا، میں کافر ہو گیا. پریکٹیکل تو ایسا بھی نہیں ہوتا. جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیا، تو کسی مرحلے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ اب ہم ایمان سے دستبردار ہو رہے ہیں. یہ سارے منافقین شرارت شاری کر رہے تھے، لیکن یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ایمان سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہم جیسے تھے پہلے ویسے ہی جا رہے ہیں. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. اس کفر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ انکار کر رہا، یا یہ کہ اور کچھ؟ سرکشی، بغاوت. سرکشی، بغاوت. تو سرکشی اور بغاوت کو بھی کفر کہا گیا ہے. ہاں؟ کہاں کہا گیا ہے قرآن میں سرکشی اور بغاوت کو کفر؟ ہاں، طاغوت کی اتباع کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ جو الفاظ ہیں وہاں کیا ہیں؟ اتنی مشکل اصطلاح تو آپ کی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں آسان اصطلاح بتا رہا ہوں، ہے نا؟ اچھا، یعنی قرآن اور احادیث میں صرف ایمان ہی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور کسی چیز کو نہیں؟ چھپانے کی. اچھا، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ لوگ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر ہے حدیث. اب اس حدیث میں ایمان کا تذکرہ ہے یا عمل کا؟ اور اس عمل کو جسے ہم ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، جیسے حدیث میں کہا گیا کسی کو مسجد آتے جاتے دیکھو، یعنی نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. اور یہ حدیث بھی ابھی ہم نے آپ نے سنی کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دی فقد کفر. تو یہ عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ اب بتائیے. عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو اب عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اس کے باوجود اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ہاں، تو اصل جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس چیز کو تسلیم کیا اگر عمل اس کے مطابق ہے تو گویا ہمارا تسلیم کرنا صحیح، درست، سچا. اور ہم نے جس چیز کو تسلیم کیا اور ہمارا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے تو گویا ہمارا تسلیم کرنا غلط. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے تسلیم تو کیا کہ اللہ معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن عمل ان کے سارے اس کے خلاف جا رہے تھے. اسی عمل کی بنیاد پر ان کو کہا گیا ہے ثم کفروا. اسی عمل کی بنیاد پر کہا گیا ہے ثم کفروا کہ پہلے تو انہوں نے اعلان کرنے کو کر دیا
لیکن اس اعلان کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، ان کا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ گویا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہاں پر کسی عمل کا تذکرہ یہاں پہ کسی عمل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ منافق کی تعریف کیا ہے۔ زبان سے کہے، عمل سے نہ کرے۔ انہی کی بحث چل رہی ہے نا، انہی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ میں نے تو اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اور ایلیبریٹ کر دیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ کفر کا مطلب صرف کلمے سے دستبردار ہونا یا صرف عقیدتاً بگڑ جانا ہی نہیں ہے، عملی طور پہ اگر کوئی بگڑ گیا ہے تو وہ بھی کفر کے دائرے میں قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس میں بھی وہ عمل ہی بتایا گیا ہے۔ ہاں، کفر والا عمل کیا ہے کہ کفر کیا؟ ہاں کفر والا عمل کیا، اس نے نماز چھوڑ کے جان بوجھ کے کہ وہ کفر کیا کافر۔ ہاں، اصل میں دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اس کو جس چیز کو اس نے تسلیم کیا تھا اس کے مطابق عمل کرنا تھا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کے خلاف عمل کیا تو اللہ کے ہاں وہ ماخوذ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ماخوذ ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے خاص ہوگا، لیکن اب عمل وہ ریاکارانہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو پھینک دے گا۔ کیا اس نے عمل، لیکن پھینک دے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ تو ویسے ہی ایک کافر اور جس طرح کوئی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں کرتا، بیکار ہے، ویسے ہی منافق ایک عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے کرتا ہے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کا وہ عمل بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اب جب وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ بیکار ہے، اور جب بیکار ہے تو گویا نتیجے کے اعتبار سے وہ اور کافر کا عمل دونوں برابر ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس کے عمل کے حوالے سے فیصل بنا کر کے نہیں کھڑے کیے گئے ہیں، جج، کہ ہم فیصلہ سنانے لگیں گے۔ ہم سمجھیں گے ضرور، لیکن چونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کس نے کون سا عمل کس وجہ سے کیا ہے، اس لیے فیصلہ آخری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہم سمجھیں گے لیکن ہم فیصلہ سنائیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول سمجھتے تھے لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں سنایا، اور اس کو محسوس کرنے کے باوجود اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی کارروائی نہیں کی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی یہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، لیکن ایکشن کبھی نہیں لیا۔ جب اللہ کا حکم آیا ہے تو ایکشن لیا۔ کفر کے معنی چھپانے کے بھی ہاں ہاں بالکل آتے ہیں، تو گویا یہاں پہ وہ معنی لیا جائے۔ ایمان کو چھپایا۔ ہاں، یعنی یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لایا پھر اس نے چھپایا۔ جس وقت وہ ایمان لایا وہ تو اسی وقت چھپائے ہوا تھا، بعد میں کہاں سے ہوگا؟ جب وہ مطمئن نہیں تھا پھر بھی ایمان کا اعلان کر رہا ہے تو وہ تو اسی وقت چھپائے ہوا ہے، وہ بعد کی چیز نہیں نا۔ اور یہاں جو لفظ آیا ہے ثم، پھر کا مطلب ہے کہ ایک ایکشن ایک ٹائم میں، اور کچھ وقفہ گزرا پھر دوسرا ایکشن دوسرے ٹائم میں۔ تو کلمے کا اظہار کیا یہ ایک ٹائم ہے، اور پھر اس کو جو عمل کرنا تھا اس وقت اس نے اس عمل کو برتا نہیں جس کا اظہار کیا تھا، وہ سیکنڈ ٹائم ہے۔ اس لیے چھپانا معنی لینے میں یہ ٹیکنیکل دشواری آ رہی ہے لینگویج کے اعتبار سے۔ انکار کس میں؟ ہاں جی، تو کفرو کا مطلب ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، عمل اس کا اگر اس کے بیان کے خلاف ہو تو وہ کافر نہیں ہے،
ہم کو اپنے اس سمجھنے کے انداز کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ میرے اتنے بحث کا ما حاصل اصل میں یہ ہے، نماز میں سمجھ ہر چیز کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ تو حکم لگے گا۔ ہمارے علماء نے تعویل کر دی ہے، وہ تعویل کتنی صحیح غلط وہ تو قیامت کے دن طے ہوگا، لیکن جتنی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر منافق کی پہچان حضور کے زمانے میں یہ تھی کہ کوئی نماز چھوڑتا نہیں تھا، لیٹ آتا تھا، دھیرے دھیرے آتا تھا، کسمساتے ہوئے آتا تھا، کاہلی کے ساتھ آتا تھا، وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو آج اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ تو اس سے زیادہ سنگین عمل ہے، اس سے زیادہ خراب عمل ہے، اس پر اور کون سا حکم لگنا چاہیے؟ یہ ہمارے علماء نے تعویل کر دی ہے لوگوں کی تسلی کے لیے۔ فقط کفر کا مطلب وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے قریب ہونا بھی خطرے سے خالی ہے کیا؟ تعویل کر دی لیکن کیا وہ خطرے سے خالی ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جب تک کہ وہ دوسری نماز نہ پڑھ لے، ہاں؟ جب تک کہ وہ دوسری نماز نہ پڑھ لے، یہ سب تعویل ہے، یہ سب تعویل ہے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر مخالف نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ سب تعویل ہے علماء کی، ہے نا، ضعیف ہونے کی وجہ تسلی کے لیے۔ ہاں دیکھیے، آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے جو چاہیں سمجھیں، لیکن اصولی کچھ باتیں ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ نماز کسی حال میں معاف ہے کہ ہم آفس کا عذر کریں تو نماز معاف ہو جائے گا؟ کسی حال میں معاف ہے۔ جب اس سے زیادہ سنگین حالت جنگ کی ہے، جنگی حالت میں پڑھنے کا حکم ہے، جنگی حالت میں پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے قرآن نے۔ اس سے زیادہ سنگین حالت جو ہمارے آفس میں ہماری ہوتی ہے، ایک مریض کی ہے جو بستر پہ دراز ہے، اپنی ضرورت کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو بھی پابند بنایا گیا ہے کہ اشارے سے نماز پڑھے، نہیں کھڑا رہ سکتا، بیٹھ کے پڑھے۔ اللہ کے رسول نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے مرض کی حالت میں۔ تو ہمارے لیے معیار وہاں ہے، لوگوں کی تساہلی اور لوگوں کی مجبوریاں ہم کو معیار طے کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں فراہم کریں گی۔ جو کمزوری ہے وہ کمزوری ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، تبھی ہم اس کی اصلاح کر پائیں گے۔ اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کبھی اصلاح بھی نہیں کریں گے، وہ اور مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مجبوری ہے کہ آفس میں بڑی جماعت کر کے نہیں پڑھ سکتا، بالکل وقت ہوتے ہی فوراً نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جتنا اس کی وسعت میں ہے اتنا پڑھنے پہ کس نے روکا ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھے، سب قضا کر کے چلا ایک ساتھ گھر میں عشاء بعد پڑھ لے؟ یہ دروازہ کس نے کھول دیا؟ جنگی حالت میں تو یہ ہے کہ جنگ جاری ہے تو آدھے لوگ لڑیں، آدھے لوگ آ کے نماز پڑھیں۔ تو ہم کو ان باریکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جی، ایک دوسری بات جو آگے سمجھائی جا رہی ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کیا؟ مہر لگا دی۔
مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اصلاً اگر کسی نے ایمان کا اظہار کیا ہے تو اس کا عملی طور پہ مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن عمل اگر اس کے خلاف جا رہا ہے تو اب 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 20 بار 100 بار 1000 بار جتنی بار آپ چاہیں اس کو چھوٹ دے دیجیے، لیکن چھوٹ کی بھی کوئی حد ہوگی۔ جب چھوٹ کی حد ختم ہو گئی تو پھر کچھ تو کارروائی ہوگی۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ایمان کا اعلان کیا تو اب اس کو نیک عمل کرنا ہے۔ آج نہیں کیا ٹھیک ہے، کل نہیں کیا ٹھیک ہے، پرسوں نہیں کیا ٹھیک ہے، مہینے بھر نہیں کیا ٹھیک ہے، سال بھر نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن کوئی تو حد ہوگی جہاں جا کر کے اس کی ڈھیل یا اس کی مہلت ختم ہوگی۔ اب جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو اب کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر گویا اس کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اب آگے وہ گویا توفیق پانے والا نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کر سکے۔ تو یہ جو اسٹیج آ جاتی ہے اس کو بولا گیا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اب یہ مختلف معاملات میں مختلف ہوتے ہیں اور احادیث میں مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے جمعہ کی نماز ترک کرتا ہے، اذان سن رہا ہے، آواز آ رہی ہے، وہ جا کے پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 1 ہفتے مہلت دی۔ دوسرا ہفتہ آیا اور دوسرے ہفتے بھی اس کو موقع ہے، اس نے آواز سنی، وہ جا کے پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھی۔ تیسرا ہفتہ آتا ہے، اس وقت بھی اس نے اذان کی آواز سنی، جا کے پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھی۔ تو یہ 3 ہفتے کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل منافق کے دل جیسا بنا دیتا ہے۔ تو گویا جمعہ کے معاملے میں اللہ نے یہ 3 بار مہلت دی ہے، 3 بار۔ کورونا میں بہت سارے جمعہ چھوٹ گئے۔ ہاں کورونا کے اس میں بہت سارے جمعہ چھوٹ گئے۔ ہاں، اس کے لیے معافی ہے۔ آپ نے اذان کی آواز سنی؟ ہاں، اذان کی آواز آتی نہیں ہے۔ کہاں سے؟ یہ مسجد سے آتی ٹھیک۔ اب اذان کی آواز آتی تھی لیکن آپ آنے کی پوزیشن میں تھے، پھر تو اگر کوئی عذر لاحق ہو تو ہے رعایت، اگر کوئی عذر لاحق ہو تو ہے رعایت، اور رعایت کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اگر جمعہ کے لیے نہیں آ سکتے تو ظہر کی نماز پڑھیے اپنے گھر پہ، کوئی رکاوٹ ہے تو۔ آپ مریض ہیں، نہیں آ سکتے، آپ گھر پہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے لیکن ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی ہے آپ کو جمعہ ظہر کی نماز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ گھر پر ہی جمعہ قائم کر سکتے ہیں تو کورونا کے زمانے میں تو یہ فتویٰ آیا تھا کہ چونکہ مسجد میں جا کر کے جماعت نہیں ہو سکتی جمعہ کی، تو جن گھروں میں جمعہ کی جماعت ہو سکتی ہے وہاں لوگ جمعہ کی جماعت قائم کریں اور پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے کم سے کم کتنی تعداد ہو تو جمعہ قائم ہو سکتی ہے۔ گھر میں ہم اکیلے ہیں تو اکیلے تو جمعہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اجتماع ہوا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد 2 لوگ ہیں تو اردو کے لحاظ سے تو 2 جمع ہے، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے 2 جمع نہیں ہے۔ عربی زبان میں 2 ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے، مثنیٰ ڈوئل کی، جمع شروع ہوتا ہے 3 سے۔ تو جو لوگ اردو والا خیال کر رہے تھے انہوں نے 2 پر بھی جمعہ
کی گنجائش کا فتویٰ دیا تھا کرونا کے درمیان، اور جو لوگ اصل عربی زبان کا لحاظ کر رہے تھے انہوں نے 3 پر بھی جمعہ کے اہتمام کا فتویٰ دیا تھا، اور جنہوں نے حضور کی سیرت سے یہ وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے 11 کی تعداد پر جمعہ کی نماز کا فتویٰ دیا تھا۔ اب وہ کہاں سے آیا سیرت میں؟ یہ جو سورہ جمعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، آگے چائے دیجیے، میں چائے پیتا نہیں ہے نا، ہم لوگ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک موقع سے تجارتی قافلہ آیا تو سارے لوگ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، صرف چند لوگ بچے تھے۔ تو اب اس چند لوگوں کی جو تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آتی ہے وہ 11، اور اللہ کے رسول نے ان 11 کی موجودگی میں جمعہ پڑھا دیا تھا۔ تو گویا 11 کی تعداد سے بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کرونا ہی کے درمیان اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ بھی آیا تھا کہ اگر کہیں گھر میں یا 1-2 آس پاس کے لوگ مل کر کے 11 لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو چاہت اگر ہے تو گنجائشیں موجود ہیں، اور چاہت نہیں ہے تو بہانے بھی 1000 بن جاتے ہیں۔ جی آئیں ٹھیک ہے، اگر اللہ توفیق دے دے تو کبھی بھی کوئی آ سکتا ہے، اللہ توفیق دے دے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر لڑنے کے بعد۔ دیکھیے للأکثر حکم الکل ہوتا ہے، جب مہر لگ جاتی تو اکثر لوگوں کو پھر دوبارہ رغبت نہیں ہوتی، چانس نہیں ہوتی، موقع نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو، لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں جو مثال دے رہا تھا، پوری زندگی تو ابو سفیان حضور کے خلاف لڑتا رہا نا، فتح مکہ کے موقع سے جا کر کے اس نے توفیق پائی تھی۔ کم لڑا ہے، کم شرارتیں کی ہیں اس نے۔ پھر اور آپ اگر تلاش کریں گے تو یہ ایک واحد مثال نہیں ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے حضور کے مخالفین میں سے صرف ابو سفیان بہت طویل العمر تھا اور بہت پرانا دشمن تھا، ہے نا۔ ایک دوسرا شخص جو مکی زندگی سے، یعنی جب آپ نے نبوت کا کام شروع کیا تھا، جب ابو سفیان سرداروں کے قطار میں نہیں تھا، ابو سفیان تو قطار میں آیا ابو جہل کے بعد نا، لائن میں، لیکن جو چند نام ملتے ہیں نا جو حضور کی مخالفت میں بہت پیش رہتے تھے، ہے نا، اس میں ایک نام ہے اخنس بن شریق کا، وہ بھی فتح مکہ کے موقع سے ایمان لایا تھا، اب وہ ابو جہل کے قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اکرمہ تو بہرحال بیٹا تھا، ہے نا، وہ تو بیٹا تھا، بیٹا تو سیکنڈ لائن ہو گئی، لیکن یہ ان کے قریبوں میں مطلب ہے کہ ہم عصر ہو گئے، جس کا میں نام لے رہا ہوں، وہ بھی ایمان لایا تھا۔ تو یہ چیز جو ملتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہر لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا معاملہ ایسے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مہر لگنے کے بعد یا بہت زیادہ دل سخت ہونے کے بعد چانس کم ہوتا ہے، اصلاً وہ چانس کم ہونے کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ اب پھر یہ کہ مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کب کس کے دل پہ مہر لگائی ہے۔ ہم لوگ تو کسی کے بارے میں بھی طے کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی، حالانکہ پتہ نہیں لگی کہ نہیں لگی، اس کی مہلت عمل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ جتنی ڈھیل دینا چاہتا تھا ڈھیل دے دی یا نہیں دے دی، ہے نا۔ میں نے کیا بتایا کہ مختلف چیزوں میں ہم کو مختلف طرح کے ڈھیل کے اشارے ملتے ہیں، جیسے جو جمعہ کی نماز کے حوالے سے بتایا، ویسے حدیث کے اندر ہے نا، انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا پڑ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے دھل بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ توبہ کرے اور مسلسل کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور گویا اس کے ختم قلوب کی پہچان بن جاتی ہے، یا گویا اب اس کو توفیق اس کی سلب ہو گئی۔ لیکن یہ مہلت کب آتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں ہم کو بہت زیادہ ججمنٹ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو توفیق مل گئی تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی مہلت عمل کسی نہ کسی درجے میں باقی تھی۔ ہاں 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 بالکل ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ پہلے جو گناہ کیا ہے اب ہم نے ایک اچھا کام کیا، اور اسلام قبول کرنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا اچھے کاموں میں، تو وہ چیز پچھلے گناہ کو ڈھا دیتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اس چیز کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئی ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، لیکن الٹپ نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ غضب کے مقابلے میں رحمت حاوی ہے، یہ بھی ہے حدیث میں، لیکن الٹپ نہیں ہے۔ الٹپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم کو اللہ کی رحمت مل جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ گارنٹی کس نے دے دی کہ آپ کو مل جائے گی؟ اللہ کی رحمت ہے بہت زیادہ، لیکن آپ کو مل جائے گی اس کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے صاف صاف لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم زندگی بھر ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، غضب پہ حاوی ہے، غضب پہ حاوی ہے، اطمینان ہے۔ یہ سب نہیں چلنے والا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، اس کے بعد کمی بیشی ہوگی تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، غضب پر حاوی ہے، بالکل ہے، پھر اللہ کرے گا۔ لیکن آپ کچھ نہ کیجیے اور سب اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیجیے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اسی میں تو ہمارے بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ جی تو ہم لوگ چل رہے تھے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ان کی چوتھی صفت بتائی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ معاملات کو سمجھنا، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اسی کے لیے تو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دے رکھی ہیں، بھیجا دے رکھا ہے، آنکھ دے رکھا ہے، کان دے رکھا ہے، ناک دے رکھی ہے، زبان دے رکھا ہے۔ ہم اس سے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، زبان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا ہے کہ خراب ہے، ناک سے ہم سمجھتے ہیں کہ بو اچھی ہے کہ خراب ہے،
بو اچھی ہے تو اس کا میری صحت پہ اچھا اثر پڑے گا، اور اگر بدبو ہے تو اس کا ہماری صحت پہ برا اثر پڑے گا، فوراً وہاں سے کنارے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو یہ سب جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، یہی سمجھنے کے لیے نے دے رکھی ہے۔ تو اب اگر اس صلاحیت کا استعمال صحیح یا غلط کی پہچان کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یا تو یہ صلاحیت کمزور ہے، یا یہ کہ ہم اس صلاحیت کے استعمال میں کوتاہ ہیں۔ اب اگر ہم ان صلاحیتوں کے استعمال میں کوتاہ ہیں تو یہ ہمارا جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا جرم ہے۔ اب یہ لوگ جو منافق کہلاتے ہیں، یہ کس چیز کو سمجھنے میں کوتاہ تھے؟ یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنے میں کوتاہ تھے کہ دنیا اور آخرت میں کون بہتر ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں کوتاہ ہے۔ ہاں، وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا چونکہ جلد حاصل ہونے والی ہے، اسی لیے یہ زیادہ اہم ہے، اور آخرت جو ہے دیر سے ملنے والی، اس لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کو صحیح سمجھ کہا جائے گا یا ناسمجھی کہا جائے گا؟ بچہ دوڑ بھاگ کرنے کے لائق ہو گیا، ابھی سے اس کو کام پہ لگا دیں، آمدنی شروع ہو جائے گی، ہم کو بھی کچھ سہولت اور آرام ہوگا، بیٹا کمانے لگا۔ ایک تو سمجھ یہ ہے، اور دوسری سمجھ یہ ہے کہ بیٹے کو ابھی پڑھنا چاہیے، اب پڑھنے کے لیے جو خرچہ ہوگا میں کروں گا، چاہے میرا سب کچھ بک جائے۔ اب جب پڑھ کے بڑا ہوگا، قابل بنے گا، اپنی صلاحیت کا استعمال کرے گا، اس سے زیادہ کما کے دے گا جتنا میں نے خرچ کیا ہے۔ تو وہ صحیح سمجھ ہے یا یہ صحیح سمجھ؟ وہ کل کی فکر ہے، اور یہ آج کی فکر ہے کہ آج ہی کما کے دے رہا ہے، آرام شروع، سکون کی زندگی شروع آج ہی۔ لیکن ہے یہ غلط۔ تو یہ اصل فرق ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا لا یفقہون۔ جی آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے بدن تم کو کیا کریں گے؟ تعجب میں ڈال دیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بولیں تو ان کی بات تم سنتے رہ جاؤ گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ایسی لکڑیاں ہیں جنہیں ٹیک لگا دیا گیا ہے، یا جنہیں اندر اندر کیڑا کھا گیا ہے۔ دونوں طرح کا ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی جسمانی کیفیت کو پیش کر رہا ہے، اور اس شکل سے پیش کر رہا ہے کہ گویا بہت لحیم شہیم موٹے تازے ہیں، کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی سمجھے کہ واہ کتنا صحت مند ہے، کتنا پہلوان ہے، کتنا طاقتور ہے۔ تو کسی کا پہلوان ہونا، طاقتور ہونا، لحیم شہیم ہونا، یہ کون سی معیوب بات ہے؟ لیکن یہ منافقین کی صفت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، تو کیا ریزن ہے اس کا؟ یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہونا اپنے آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے،
ایک مومن بھی لہیم شہیم ہو سکتا ہے. ایک مومن کی جسامت اور طاقت کو دیکھ کر کے لوگ تعجب میں پڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں منافقین کی وہ تصویر پیش کی جا رہی ہے. تو اس تصویر کو پیش کرنے کے پیچھے اصلاً ریزن کیا ہے وہ سمجھنا ہے. کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے جسم کو شاندار بنایا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جسم کو شاندار بنایا ہے، اس کی تصویر کھینچی گئی. چلیے اور ہاں اچھا، کسی کی حلیے پہ جا کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اچھا اور کچھ؟ لیکن حلیہ بھی تو اچھا ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ نے جو استطاعت دیا ہے ہاں ہاں وہ آپ زینت کا اظہار کرو، بلکہ نماز کے لیے اپنی زینت کا اظہار کرتے ہی آپ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. چلیے دنیا دیکھ کے جھوٹا کرتے ہیں اکثر. حلیہ دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ یا دھوکہ دیتے ہیں؟ دیتے بھی ہیں اور کھانے والے کھاتے بھی ہیں. مجھے تو بڑا نیک لگ رہا ہے، ہاں اتنا اچھا خاصا جو ہے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے. یہ تو باتیں اکثر تمہیں بعد میں پتہ چلتے وہی دکان ہاں. رستہ موڑتے وہی دکان ایک دم شریف بن. تو یہ شرافت کا معیار آپ کو ملا کہاں سے؟ پہلے وہ بتائیے. قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں نا. قسمیں کھاتے ہیں تو وہ تو بولتے ہیں. یہاں جو آپ حلیہ دیکھ کر کے شریف سمجھ رہے ہیں، تو حلیے کو شرافت کا معیار کہاں سے آپ نے سمجھا؟ اکثر دھوکہ دینے والا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اپنے ویڈیو کو اچھا بناتا ہے. کیا؟ دھوکہ دینے والی جس کی ویڈیو ہوتی ہے نا، ہاں ہاں وہ اپنے ویڈیو کو اچھا لون بناتا پہ ہے. گاڑی دے گا، لون پہ گھر دے گا، ہاں سب لوگوں اس کے کو دھوکے سے دھوکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں ہاں. اکثر دیکھا گیا ہے. چلیے اور کچھ؟ مثال کے طور پر بڑی اماؤنٹ حملہ کرنا رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ کو وقت میں دیتے رہتا ہے. اپنے آپ کو بیاج پہ ثابت کرنا میں وقت پابندی جو کر لیتا ہوں، جیسے 2000 50,000 لیا غائب ہو جاتا ہے. وہ کام تو ہولیا میں اسی میں آتا ہے. آپ کو سمجھتا ہے اس کو غلط میڈیا کی بنیاد پر دیتا بھی ہے لیتا بھی. ہولیا دیکھ کے آپ کو تھوڑا معلوم ہوتا پہلے. ہاں اچھا کہ ہولیا اگر اچھا رہے گا تو اکثر لوگ اس سے معلوم ہو جاتے پہلے. دوسرا بات یہ بھی کہ جو جیسا رہتا اس کو ایسا ملتا بھی ہولیا والا نہیں ملتا ہے، جیسا اس کے اعمال رہتے ہیں ویسا ملتا بھی وہ بھی ہوتا ہے. جی یہ آپ اس دور میں ان کے دور میں یہ چیزیں بھی منافقین وغیرہ یہ جنگی جب حالات ہوتے ہیں اس وقت ہی سارے معاملات میرے خیال سے یہ مطالعہ نہیں ہو. میرے خیال سے اس وقت کے حالات تھے کہ جب کے حالات جنگی ہوتے تھے، جب لوگ بنایا جاتا تھا یا پھر کسی سیران میں جانا ہوتا تھا، تو اس وقت کے یہ سارے حالات اس کے پس منظر میں یہ آیا گیا ہے. اب یہاں پر بزنس اور پھر اس کے بعد میں یہ آپ چھوڑ دیجئے بزنس، یہ تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھی، انہوں نے مثال دی. آپ جنگی حالات ہی کے حوالے سے بتائیے. ہے نا؟ ہم نے تو جنگی حالات کا پس منظر تو خود ہی بتا دیا تھا. ہاں اچھا. جنگیں جسامت سے لڑی جاتی ہیں یا حوصلوں سے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑا جنگجو نیپولین مانا گیا ہے،
لیکن نیپولین کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگیں ہارنے لگا تو اس کو یہ احساس ہوا، وہ سوچنے لگا کہ آخر کیوں ہار رہا ہوں میں۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ پہلے جب میں جنگ جیت رہا تھا تو جتنے میرے سپاہی تھے ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ میں کھاتا تھا، ان کے ساتھ میں گھلتا ملتا تھا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ جب بہت زیادہ جیت گیا، میرے پاس بہت کچھ آ گیا، تو میں نے تو اپنا سارا الگ سپریٹ انتظام کر لیا اور ان کو بھول ہی گیا۔ اس نے باضابطہ ڈکلیئر کیا کہ بڑی مدت سے میں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بند کر دیا ہے، اس لیے میں ہار رہا ہوں، اور پھر دوبارہ اس نے وہ عمل شروع کر دیا۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب قائد، جب لیڈر اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے گھلتا ملتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، انہی کے ساتھ رہتا سکتا ہے، انہی کی طرح برابر کا شریک رہتا ہے ہر معاملے میں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، تو لوگ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جب لیڈر آگے آگے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، ہم کو بھی آگے آگے رہنا چاہیے، وہ حوصلہ پاتا ہے۔ تو دنیا تو اس نتیجے پہ پہنچی کہ جنگیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، حوصلوں کو بڑھانے کا اگر سلسلہ بند ہو جائے یا رک جائے تو جنگیں کامیابی سے ناکامی کے طرف گھوم جاتی ہیں۔ جی، تو یہ سوال تو ابھی باقی ہے جو میں نے رکھا تھا، جواب تو مل نہیں رہا، چھوڑ دیا جائے۔ ہاں نہیں، یہاں جو سوال اصل تھا کہ منافقین کا تعارف کراتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو تعجب میں ڈال دیں گے۔ موسیقین شہر تھے جو بہت امیر فقیر اور وہاں کے سرداران تھے، ہاں، جب وہ تو کیا منافق صرف سرداروں میں تھے، عام لوگوں میں نہیں تھے؟ اور جب وہ آ کر بیٹھتے تھے اور جب وہ کھولتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں بالکل، آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن یہاں تو صورت بتائی جا رہی ہے، سیرت تو بتائی گئی ہے، اوپر جو بتائی گئی ہوگی۔ یہ حدیث سے کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک خانہ ہے، ہاں کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس سے کچھ رہنمائی اس ریفرنس سے کیا رہنمائی مل رہی ہے؟ تو آپ 2 4 کی طرح سمجھائیے نا، یہاں تو سب میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ ہے کہ ایک تو منافقین کے سامنے تو دنیا ہی سب کچھ تھی، ہاں، دنیا کے لیے جیتے تھے۔ اصل میں وہ تو جگہ جگہ آ چکا ہے نا، دنیا بڑی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا ہے، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ سب تو آ گیا ہے نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ اور دنیا بھر کی چیزیں سب آ چکی ہیں۔ یہاں پر اصل جو چیز میں نے سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ منافقین کا تعارف کراتے ہوئے ان کی جسمانی صلاحیت کو ابھار کر کے اس قدر پیش کیا گیا کہ لوگ تعجب میں پڑ جائیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی ان کی جسمانی صلاحیت میں جس کی وجہ سے ان کو اس طرح ابھار کے پیش کیا گیا، اور گویا ایک طرح سے ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ آپ نے جو 12 چیزیں بتائی نا، اس میں سب سے مشکل یہ 2 ہی ہیں۔ ہاں آپ نے جو 12 چیزیں بتائی، ہاں پہچان، ہاں اس میں سب سے مشکل یہ 2 ہیں، جاننا مطلب اس کا ریزن۔ ہے، وہ تو ابھی ہم لوگوں نے 12 پڑھی ہی نہیں ہے، ابھی تو 4-5 گزرا ہے، ابھی تو اور آگے آ رہا ہے، لیکن جہاں تک پہنچے ہیں اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ جسمانی طور سے سب خوشحال لگتے ہوں مطلب، ہاں خوشحال لوگوں کو جلدی اپنا وہ مان لیتے ہیں کہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے نا، دھوکہ دینے والا جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ
اور اس بنا پہ وہ حلیے کو بھی بناتا ہے. پھر وہ حلیے کا فائدہ اٹھاتا ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے حلیے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے دھوکہ دینے پر ہمارے پاس پیسہ آسانی سے آتا ہے، یہ بات تو اتنی آسانی سے جاتا بھی ہے، یہ بات حقیقت نہیں. جس طرح حرام راستے سے پیسہ آتا ہے خوب، ویسے ہی حرام پیسہ غلط راستوں میں جاتا بھی خوب ہے. ان کا پیسہ بہت زیادہ حلال راستوں میں نہیں یوز ہو پاتا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آج ہی ہر چیز سمجھ لینا ضروری ہے. نہیں کچھ ہوم ورک رہنا چاہیے نا گھر جا کے ڈھونڈنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے. ہاں تو کس چیز میں ڈالنے والا ہوم ورک ہونا چاہیے؟ لیکن اگر سیکھنے والا محنت ہی نہ کرے تو کیسے ملے گا آسانی سے؟ پہلے آپ محنت کر کے دکھائیے، اس کے بعد نہیں ملے گا تو میں بھاگا تو نہیں جا رہا ہوں، یہیں پر ہوں. ایک آدھ ہوم ورک لے جائیے. ایک چیز ہے جیسا ابھی مولانا نے جو لکھا ہے ہاں عبداللہ بن ابی کے بارے میں، ہاں ہاں لکھا ہے. کی وسیع تھی، ہاں ان کا اس گروہ کا نقشہ کیوں چل رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مانے لیتے ہیں کہ اس گروہ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، تو وہ تو اس زمانے میں تھے ویسے ہے نا، تو صرف اس گروہ کا تعارف کرانے کے لیے کھینچا جا رہا ہے، یا منافقین کے اندر یہ بات ہر زمانے میں پائی جا سکتی ہے؟ ہر زمانے میں پائی جا سکتی ہے. ہاں تو اب ہر زمانے میں پائی جا سکتی ہے تو ہم لوگ اپنے یہاں جن لوگوں کو منافق صفت پاتے ہیں ہے نا، ان کے اندر یہ بات پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ضروری نہیں ہے. چلیے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اصل میں منفی پہلو. ہاں عبداللہ بن ابی جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ باقاعدہ ایک سردار تھا، ایک علاقہ کیا تھا؟ سردار ہی تھا نا، ہرگز نہیں، بننے والا تھا. بننے والا تھا. ہاں. اس سے پہلے طے ہوا تھا، ہاں طے ہوا تھا. اپنی کرسی بچانے کے لیے یا پھر اپنا عہدہ بچانے کے لیے اس نے جو رویہ اختیار کیا ہاں عصری تعلیم کے مطابق، وہ اگر آپ انگلش پالیسی کے حساب سے سوچو گے تو وہ صحیح تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، اگر وہ سیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ ہوتے اور کوئی سیاسی حضرت اگر وہاں پہ سامنے ہوتے تو وہ عبداللہ بن ابی وہاں پر اپنی مہارت حاصل کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آج کی جو سیاسی ماحول ہے، لوگ نکل کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ہاں تو سیاسی اعتبار سے اپنے جو عرصے سے رہنے والے ایک جماعت کو دھوکہ دے کے دوسری جماعت کو دوسری سیاسی پارٹی میں ڈالیں. ہاں ہاں یہ بھی عبداللہ بن ابی کے نعوذ باللہ ویسے ہو سکتے ہیں. ہاں یہاں معاملہ جو ہے نبوت کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا، ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا تھا. ہاں اس چیز کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے منافق قرار پاتا. ہاں ہاں نہ کہ دنیائی معاملے سے یا پھر یہ سیاسی معاملات میں ہم اس کو تول سکتے ہیں. نہ اس کی منافقت کی بات نہیں چل رہی ہے. ایک منٹ یہ جو ہے وہ علامتیں ہیں جو وہ نشانیاں ہیں وہ بتائیے. ایک منٹ. کیا کسی بھی عہدے کے لیے کسی کا امیدوار ہونا، کسی بھی عہدے کے لیے کسی کا امیدوار ہونا، یہ اصول کی دنیا میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اگر وہ امیدوار تھا اور اسی کے لیے پوری زندگی
گویا کوشش کرتا رہا، اصولی طور پہ یہ غلط تھا یا صحیح؟ تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ حضور ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو آپ جو یہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نبی تھے اس لیے اس کی مخالفت گویا غلط قرار پاتی ہے، اگر آپ نبی نہیں ہوتے کوئی اور ہوتے تو اس کی مخالفت اپنی جگہ صحیح تھی۔ مخالفت اپنی جگہ کسی بھی اصول کے پیمانے پہ صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جن کو چوائس تھا کہ وہ اپنا ذمہ دار بنائیں وہ ان کو پہلے یقیناً بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے سامنے بیسٹ آپشن آ گیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے ان کو بنا لیا۔ تو یہ تو جن کے پاس چوائس کا حق ہے انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا، اس کو دنیا میں کون غلط کہہ سکتا ہے؟ آج ہم جو الیکشن کرتے ہیں عوام کو چوائس کا حق ہے، جس کو چاہتی ہے بناتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ عوام نے اگر اپنے چوائس کا استعمال کیا، پہلے سے کوئی امیدوار تھا یا چلا آ رہا تھا اس کو ہٹا دیا دوسرے کو بنا دیا تو غلط کیا؟ اسے ہم غلط کبھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر حضور خود سے بن گئے ہوتے تب تو ٹھیک ہے، قبضہ کر لیا یا چھین لیا، لیکن ان کو بنانے والے بھی وہی لوگ تھے جن کے پاس اختیار تھا چننے کا، تو انہوں نے اس آپشن سے بہتر آپشن پایا اور آپ کو چن لیا۔ تو یہ تو انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اس کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس اختیار کے استعمال کے بعد تو اس کو خود بھی ڈرا ہو جانا چاہیے۔ کوئی پہلے سے پی ایم چلا آتا ہے لیکن عوام دوسرے کو چن لیتی ہے تو پہلے پی ایم کو ہٹنا پڑتا ہے۔ ایک نقطہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نے تو ٹائم بتایا تھا 20 پہ ختم کرنا ہے۔ ایک بات ہاں ہاں یہ سرمایہ داری اکثر مخالفین جو ہے سرمایہ دار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں یہاں پر یہ جو منافقین کی سرمایہ داری ہے وہ سب رئیس لوگ، بالکل ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کی کیا یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ سرمایہ داری کی بنیاد پر، رئیس ہونے کی بنیاد پر مخالفت کرنا، پیسہ ہونا یہ نفاق کو مستلزم نہیں ہے۔ نفاق کو مستلزم کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ لامحالہ نفاق میں مبتلا ہو ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں۔ پیسہ تو ڈھیر سارا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لیکن آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، ہے نا؟ پیسہ تو بے تحاشا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لیکن آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے پاس پیسہ ہو تو لامحالہ وہ نفاق میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اکثر اگر ہم ہر چیز بیہیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم دنیا یا آخرت کے سلسلے میں اپنا بیہیو کیا طے کرتے ہیں۔ ہم نے اگر بیہیو صحیح طے کیا ہے تو ہم صحیح ہیں، اور ہم نے اگر غلط طے کیا ہے تو ہم غلط ہیں۔ تو دیکھیے مطالعے کا وقت تو 12 ہی بجے تھا، لیکن آپ لوگ لیٹ آئے تھے تو لیٹ شروع ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ مطالعہ یہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ البتہ ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جتنی خصوصیات ابھی سمجھی ہیں منافقین کی، اور آگے بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے جس کو بھی پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مطالعہ تو ہوتا ہے صرف راستہ دکھانے کے لیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے اسے اپنی عملی زندگی پہ اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن میں اور بھی تذکرے ہیں۔ تو یہ نفاق کا معاملہ جتنا زیادہ اسلامی قوت مضبوط ہوتی ہے، دشمن کی دشمنی بڑھتی ہے، اتنے ہی یہ نفاق کا معاملہ بھی بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اور جتنا معاملہ محدود ہوتا ہے اتنے ہی وہ کم رہتا ہے۔
آج کل ہم اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے دشمن بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ حاوی ہو جائیں گے، حالانکہ دشمن کا بڑھنا اور حاوی ہونے کی کوشش کرنا اور اس کا کہ الٹا سیدھا رویہ اپنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ایسے میں ہمارے درمیان ان صفات کے لوگ بھی زیادہ ابھر کر کے آئیں گے سامنے، اور آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہیں تو مسلمان لیکن غیروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، غیروں کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کی قبر کھود رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقع پہ کچھ زیادہ ہی حساس، بیدار، چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو آیات رکھی گئی تھیں اس کے پیچھے اصل مقصد یہ تھا کہ آج کے احوال میں منافق صفت لوگ زیادہ نظر آئیں گے، جیسے جیسے حالات سخت ہوں گے ویسے ویسے ان کی تعداد اور ان کے کرتوت بھی زیادہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عناصر جو دبے اور چھپے رہتے ہیں، ان مشکل احوال میں ان کو اور کھول دیتا ہے، اوپن کر دیتا ہے تاکہ شناخت ہو جائے۔ تو ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم شناخت کر کے ان سے چوکنا رہیں۔ اگر ہم چوکنا نہیں رہیں گے تو کبھی بھی جھانسے میں آئیں گے اور دھوکہ کھا جائیں گے، اور دھوکہ دینے والے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمان کا بھیس بدل کے بھی آ سکتے ہیں، مسلمانوں میں برے مفاد پرست یا کمزور قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے چالوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کو اصلاً وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لحاظ سے لوگوں کے سلسلے میں اپنا رویہ متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔